YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ پیارے دوستوں، جس طرح کہ کہتے ہیں کہ ہر کام ہر چیز میرے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور ہم انسان نادان ہیں کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی فکر سے ہم آزاد ہیں۔ ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، جب دل چاہتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، جب دل نہیں چاہتا تو نہیں پڑھتے۔ ہم آہستہ آہستہ دین سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانیاں جو ہیں وہ عذاب بن کے نازل ہو رہی ہیں۔ کبھی آپ دیکھ لیں کرونا، کبھی آپ دیکھ لیں مہنگائی، کبھی دیکھیں سوئی گیس کا مسئلہ، کبھی دیکھیں بتی کا مسئلہ، کبھی کس چیز کا مسئلہ، کبھی کس چیز کا مسئلہ۔ جنہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم ہر مسئلے سے آزاد ہوں، کسی نہ کسی مسئلے میں ہم ضرور گرفتار رہتے ہیں۔ ایک امام صاحب کی 4 بیٹیاں تھیں، اور چاروں بیٹیوں کی انہوں نے منگنی کر دی تھی، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی بچیوں کی شادیاں کروا دیتے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو انہوں نے کسی بزرگ نے کہا کہ کیا پریشانی، آپ آج کل پریشان نظر آ رہے ہیں، جو ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ تو مولوی صاحب نے کہا یار میں آپ کو کیا بتاؤں، 4 بیٹیاں ہیں، اور جہاں پہ منگنی کروائی ہے وہ لوگ زور لگا رہے ہیں کہ شادی کرو، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں بہت مجبور ہوں، بہت پریشان ہوں۔ اتنے پیسے بھی ہو جائیں کہ میں ایک بیٹی کو تو بیاہ دوں تاکہ دوسرے کے لیے کوئی نہ کوئی بنے، لیکن ایسا ہو ہی نہیں پا رہا۔ جتنی میری تنخواہ ہے اس سے گھر کا گزر بسر جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، بہت کم، بڑی مشکل سے جنہیں گزر بسر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جنہیں مدد کر دیتے ہیں وہ بھی شامل کر لو، پھر بھی کچھ نہیں بچتا، کیا کریں؟ اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو ایک عمل دیتا ہوں، اگر آپ نے پابندی سے یہ عمل کیا تو 4 بچیوں کی شادی بھی ہو جائے گی، اور آپ کے حالات بھی بہتری کی طرف گامزن ہو جائیں گے، یعنی بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا کہ فجر کی جب اذان ہو تو اذان کے ساتھ مسجد پہنچ جانا، اور آپ کے امام ہو، مؤذن شاید اذان دیتا ہوگا، آپ دیر سے جاتے ہوں گے، بولا جی ایسے ہی ہے۔ اس نے کہا جی ایسا کریں کہ جیسے ہی اذان ہو تو آپ مسجد میں پہنچ جائیں، اذان ہو تو آپ مسجد میں پہنچ جائیں۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ بولا مسجد میں آپ پہنچ گئے، اذان آپ سنتے ہوئے مسجد میں پہنچ گئے، یا اذان ختم ہوئی اور آپ انٹر ہوئے، اس طرح سے اگر ہوا تو آپ کوشش کرنا کہ سنتیں پڑھ لیں۔ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 100 بار فرض نماز سے پہلے پڑھ لیں فجر میں، یعنی فجر کی سنتیں پڑھ کے اس کے بعد سورہ اخلاص آپ پڑھیں، اس کے بعد فرض نماز آپ ادا کریں۔ اور اگر آپ نے یہ معمول بنایا تو 3 سے 6 ماہ کے اندر آپ اپنی پوزیشن دیکھنا، انشاءاللہ العزیز آپ کی بچیوں کی شادیاں بھی ہو جائیں گی اور دیگر معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ تو امام صاحب نے ایسا ہی کیا۔ امام صاحب نے سورہ اخلاص شروع کر دی، فجر کی اذان کے ساتھ وہ مسجد پہنچ جاتے اور جا کے سورہ اخلاص شروع کر دیتے۔ اسی طرح کرتے کرتے ان کو 2 سے 3 ماہ گزر گئے۔ جب 4تھا ماہ آیا تو انہوں نے کہا جی اب میرے حالات جو ہے نا تھوڑے سے بہتری کی طرف آئے۔ اسی شخص نے کہا کہ آج آپ جو نا مسجد میں اعلان کر دیں کہ فلاں دن میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگا ہوں، فلاں دن میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگا ہوں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ 4 بیٹیوں کو بولوں؟ بولا نہیں، آپ پہلے 2 بیٹیوں کا بولیں کہ 2 بیٹیوں کا ہم نکاح کر کے دے رہے ہیں، اس کے بعد 2 کا پھر ہم کریں گے۔ اچھا، امام صاحب نے جب یہ اعلان کیا، جتنے لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک شخص بیٹھ گیا، حالانکہ وہ جلدی نکل جاتا تھا، نماز ختم ہوتے ہی وہ چلا جاتا تھا، لیکن وہ بیٹھ گیا۔ اسی طرح ایک اور بھی بیٹھ گیا، اس طرح کرتے کرتے 3-4 لوگ بیٹھ گئے، باقی نمازی جو ہے وہ ایک ایک کر کے نکلتے چلے گئے۔ تو ایک شخص اٹھا اور اس نے جا کے امام صاحب سے کہا کہ آپ کی بیٹی کو جہیز میں جو کچھ چاہیے، الماری، ٹی وی، فریج وغیرہ جو بھی چیز یعنی ضرورت ہے جہیز کے لیے، ان دونوں بچیوں کی میں دوں گا آپ کو واسطے اللہ کے۔ یہ آپ کے اور میرے درمیان بات ہے، آپ کسی کو بتائیے گا نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ شخص چلا گیا۔ دوسرے نے کہا جی مجھے بھی آپ سے بات کرنی ہے۔ نے کہا آپ بتاؤ۔ اس نے کہا جی اس میں جو کھانا اور جو کچھ ہوگا، حال وغیرہ اور جو کچھ کرنا ہے، یہ سارا کچھ میں کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بھی کر لیں۔ اسی طرح جو تیسرا شخص تھا اس نے کہا جی امام صاحب مجھے بہت ضروری آپ سے بات کرنی ہے۔ بولا وہ کیا؟
बोला जी मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है आप अकेले में करें। उन्होंने कहा इमाम साहब मेरे पास ज़कात के 3 लाख रुपए रखे हैं, मैं वो ज़कात के पैसे आपको देता हूँ। आप जानते हैं कि मस्जिद में कौन गरीब है कौन परेशान है, जो आता है आप सबको जानते हैं, जो मुस्तहिक हो आप उसको दे देना। तो इमाम साहब ने कहा कि मैं भी आपसे कोई बात करूँ। बोला जी करें। बोला जी देखिए मेरी बच्चियाँ हैं 4 बच्चियाँ हैं, उनकी शादी का मसला है और अभी कुछ लोगों ने जहेज़ वगैरह और ये सारा कुछ कर दिया है। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इनमें से पैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल करें, और जब आपको अल्लाह दे दे तो आप ये मेरी तरफ से उन लोगों में बांट दीजिएगा जो इसके मुस्तहिक हैं। उसने कहा जी ठीक है, मैं ऐसी तरह करूँगा कि वो पैसे लोगों में बांट दूँगा। अब मौलवी साहब ने ये समझा कि कोई चेक देगा और मुझे बैंक जाना पड़ेगा या ऐसा, तो मौलवी साहब ने कहा जी ठीक है आप जिस तरह भी चाहें मुझे दो। उन्होंने एक रुमाल था उनके पास जो अरबी पहन के रखते हैं, लाल रुमाल, उन्होंने लाल रुमाल दिया, बोला इसमें नगद पैसे हैं, आप जाके इनको घर में रख लें। तो इमाम साहब ने कहा आप जाइएगा मत, मैं चाय लेके आता हूँ। बोला ठीक है आप चाय लें। वो पैसे लेके चले गए और ये शख्स उठ के निकल गया। जब वो चाय वगैरह लेकर आए, जब आए तो देखा वो शख्स नहीं था। इसी तरह इमाम साहब की जिन 4 बेटियों की शादी में लोगों ने हेल्प की और 1 रुपया उसमें से खर्च नहीं हुआ जो बंदा दे के गया था, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। अब वो इंतज़ार करने लगे कि वो शख्स मुझे मिले। अचानक से मिला था और अचानक से ही, और मुझे पढ़ाई भी उन्होंने बताई थी। अब क्या हुआ कि वो शख्स एक दिन फजर में आ गया। इमाम साहब ने देखा तो इमाम साहब ने उनसे कहा जी आप जाइएगा मत, मेरी बात सुन के जाइएगा। बोला ठीक है बोले। उन्होंने कहा जी जो मैंने आपको रुमाल में पैसे लपेट कर दिए थे वो रुमाल मुझे आप दे दें, और आपकी बच्चियों की शादियां हो गई, मुबारक है। उसने कहा जी दोनों की नहीं 4 बच्चियों की शादियां हो गई और सब इखराजात इन लोगों ने बर्दाश्त किए। इसलिए कहते हैं ना कि बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटी अपना नसीब खुद लेकर आती है, उसमें परेशान होने की बात नहीं। लेकिन आप भी कोशिश करें, अल्लाह को याद करें, सूरह इखलास आप पाबंदी से पढ़ें, फजर की सुन्नतें पढ़ने के बाद फ़र्ज से पहले आप 100 बार ज़िंदगी में अपना मामूल बनाएं। मैं आपको लिख कर देता हूँ कि अल्लाह के फजल से आपको कोई मसला नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब जब इमाम साहब रुमाल लेकर आए और रुमाल उनको दिया तो उनसे कहा जी आपके पैसों में तो मुझसे 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, सारी शादी बाहर से हो गई। और बोला वो सूरह इखलास पढ़ रहे हैं। बोला हाँ। बोला उसको आप ज़िंदगी भर छोड़िएगा मत, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की और मज़ीद रहमत होगी। बाकी वो पैसे मैंने आपको दे दिए, क़यामत के दिन मैं आपसे पूछूंगा कि आपने किसी को दिए नहीं दिए, जो भी मुस्तहिक है आप थोड़े थोड़े करके उनको दे दीजिएगा। इमाम साहब ने ऐसे ही किया, वो पैसे दिए, लेकिन वो पैसे इतनी बरकत वाले थे उसके बाद घर में पैसा कभी ख़त्म नहीं हुआ। तो प्यारे दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।